قرآن میں ایک جگہ آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اب جیسے ہی میں اللہ کا ولی کہوں گا نا لوگوں کے سامنے تو فوراً سے ہمارے ذہن میں ایک الگ طبقہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں ما فوق البشر معاملات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں۔ ہم اس بندے کو کبھی بھی اللہ کا ولی تسلیم ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ جو انسانوں کے درمیان رہ کر انسانوں والے کام کرتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے اندر خارق عادت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ما فوق البشر کام تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی صلاحیت ہے جو انسانوں میں نہیں ہے، اور جیسے ہی ہم ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں فوراً سے اس کو اللہ کا ولی قرار دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ ہی قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ سمجھ لیجئے الا ان اولیاء اللہ، خوب جان لو بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اب اس کو ہمارے علماء آخرت کے دن کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ آخرت میں ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اللہ فرمارا ان پر کوئی خوف ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ جس قانون کے اوپر عمل پیرا ہیں، جس چیز کو وہ تسلیم کر چکے ہیں بطور قانون، اس پر انہیں کوئی تکلیفیں پہنچیں گی تو وہ تکلیفیں باطل کی طرف سے ہوں گی، وہ اپنے صحیح مشن پر گامزن ہیں۔ انہیں اگر وہ نتائج اس وقت موصول نہیں ہو رہے ہیں جس وقت وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے نتائج مثبت ہی آنے ہیں، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون، انہیں کوئی حزن بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا اپنی جانوں کو دے دینے کا، اپنے نتائج مثبت نہ آنے کا۔ انہیں اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو غم نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ وہ کہتے ہیں یہاں اگر ہمیں کچھ ایسے سامنے آ رہے ہیں واقعات یا معاملات جس سے ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، یہاں نہیں دو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سارا معاملہ ہی حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا، پہلی بات ایمان لانے والے ہیں، وکانوا یتقون، دو باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کوئی نیا طبقہ ایجاد کرنے کی ضرورت تھی؟ کوئی ریاضتیں، مشقتیں یا کوئی خرق عادت؟ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے ایسی کام کر کے دکھانا جو انسانیت کی ذات سے محال ہوں، بغیر اسباب کے کوئی ایسا کام کر دینا کہ آپ کو لگے یہ کیا کر دیا اس نے، جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں یا صوفیزم کی اصطلاحات کے اندر کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو وہ والی باتیں ہیں جو اللہ کے انبیاء کو جن کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ یمشون فی الاسواق، یہ تو شہروں میں چلتا پھرتا ہے، گلیوں میں کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو یہ نبی ہے؟ یاکلوا مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے۔ اس کے اندر ایسی کون سی خوارق عادت چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں؟ یہ اتنی بڑی غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے بھی یہ پیغام فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو میں صرف اور صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تم میں اور مجھ میں فرق صرف اس چیز کا ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور اس وحی کے اندر یہ پیغام آیا ہے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس الہ کے۔ اور یہ کہاں جا کے معاملہ بیٹھا ہے جس کو میں میرے خیال سے ایک سیشن کے اندر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے کیسے واقعات اللہ کے رسول کی ذات سے منسوخ کیے گئے، روایت وہ حدیث کا آپ جائزہ لیجئے۔ درخت کو اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا یہاں آ گیا۔
یہ راویوں کے اپنے ذہن کے اندر پہلے سے موجود تھی چیزیں جو انہوں نے روایت کے ذریعے بیان کی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول انس بن مالک کے ساتھ ایک علاقے میں گئے ہیں اور وہاں پر رفع حاجت کرنے کے لیے ان کو مقام نہیں مل رہا، انہوں نے درخت کو اشارہ کیا، درخت آیا اور وہاں پر انہوں نے رفع حاجت کیا۔ یہ وہ کام ہے جو غیر انسانی ہے۔ اللہ فرما رہا انما کے ساتھ حصر کے ساتھ۔ ایک روایت میں نے پڑھی، وہ ایک ہرن آیا اور ہرن آ کے شکایت کر رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ یہ مالک میرے پر ہرن تھا یا گدھا تھا یا خچر تھا، کیا تھا کہ مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور ہم پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعے ہمارے سامنے لائے جائیں، بتائے جائیں، تاکہ ہمیں خوارق کے عادت چیزیں ہم ڈھونڈیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہوگا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم ان کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے خوارق کی عادت چیزیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم تو ان کو یہ ڈھونڈے ہیں کہ انہوں نے انسانوں میں سے ہو کر انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے۔ اس سے بڑی مرتبے والی کوئی چیز ہے جو ہم اپنے ذہن میں پیدا کر سکیں ان کے لیے؟ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آپ بھی ولی بن سکتے ہیں اللہ کے، میں بھی ولی بن سکتا ہوں اللہ کا۔ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود ہی بیان کر دیا ہے، اور ہم قرآن سے کبھی اس کو حاصل نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ ولی کی ڈیفینیشن لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ولی ہے اللہ کے، ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بڑی تعجب والی بات بتاتا ہوں۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین آمنوا، اب دیکھیں وہاں بھی والذین آیا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب تعجب دیکھیں ذرا کتنا ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ پورے قرآن میں ایک سنگل آیت نہیں ہے جس میں اشاعتاً بھی یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والا شہید ہے۔ ایک آیت نہیں ہے پورے قرآن کے اندر، اور مشہور کتنا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے وہ شہید ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ شہید ہیں۔ اب کیا اس میں آپ نہیں ہیں؟ کیا اس میں میں نہیں ہوں؟ کیا اس میں ہر مومن بندہ اللہ کے نزدیک شہید نہیں ہے؟ عند ربہم۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کو شہید اللہ کے نزدیک ہونا ہے یا لوگوں کے نزدیک شہید ہونا ہے؟ والصدیقون، ہمارے ہاں تو بس ایک ہی ابو بکر صدیق ہیں۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق۔ آپ عمر صدیق نہیں کہہ سکتے، آپ محمد صدیق نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے ہر کسی کے لیے الگ الگ مخصوص ورڈ رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے وصف کے بارے میں آیا ہو کہ وہ کائنات کے مولا ہیں، مولائے کائنات؟ آپ نے کس کے بارے میں سنا یہ الفاظ؟ سب جانتے ہیں نا اس چیز کو۔ تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہر کسی کی کیٹیگری الگ الگ بنا رکھی ہے۔ مولا کائنات وہ الگ ہوں گے، صدیق جو ہوں گے وہ صرف ابو بکر صدیق ہوں گے یا ان کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ ہوں گی، بس اور کوئی صدیق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ صدیق لکھ دیا تو آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ صدیق لکھ رہے ہو ان کے نام کے ساتھ، صدیق تو ابو بکر ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا اور اگر آپ نے حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا، دشمن بن جائیں گے آپ کے پورے کلام کو چھوڑ دیں گے، صرف آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ تم نے لگایا کیوں ہے۔ خود ساختہ چیزیں شامل کر دی ہیں دین میں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کو وہ شریعتیں پیش کی ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ان چیزوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے شہید اور صدیق تو وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، اور ہم سب کے نزدیک شہداء اور صدیق کون ہوتا ہے؟ کیا ہم سب نہیں جانتے اس چیز کو؟ کیا ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ ہم صدیق کس کو مانتے ہیں اور ہم شہید کس کو مانتے ہیں؟ اور قرآن اس کے بالکل برعکس ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، وہاں بھی الذین آیا ہوا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے بالکل ہٹا دیا ہے، اس کو ہمیں چھوڑ کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔